الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ظالم باپ اور اس کی نیک بیٹی کا واقعہ سنائیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک گاؤں تھا جو اونچے پہاڑوں پر تھا، اور اس گاؤں کی زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی اور وہاں یہودی رہتے تھے۔ اسی گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا گھنا جنگل تھا جہاں خطرناک درندے رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک یہودی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ باپ اپنی بیٹی پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، کیونکہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ وہاں اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں نہیں تھی، وہ بیچاری اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی اور کھیتوں کو بھی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بکریاں بھی تھیں جن کو چرانے کے لیے وہ پہاڑوں پر لے جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بکریوں کے ساتھ پہاڑی پر گئی، اس نے بکریوں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اتنی ہی دیر میں اس کی سب سے پیاری بکری نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ساری بکریاں تو موجود ہیں لیکن اس کی سب سے پیاری بکری غائب ہے۔ وہ پریشان ہوئی اور بکری کو ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں بکری بھی ایک طرف سے بولنے لگی۔ جب اس لڑکی نے بکری کی آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے وہ بکری بندھی ہوئی ہے اور پانی پی رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ بکری کو یہاں پر کس نے باندھا۔ وہ پاس گئی تو وہاں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے اندر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ نورانی تھا۔ بکری کو لے کر جب وہ ان کے قریب گئے اور اس نے اپنی بکری کو کھولنا چاہا تو وہ بکری وہاں سے ہلنے کو تیار نہ تھی۔ لڑکی کہنے لگی، اے میری پیاری بکری، کیا تم مجھے بھول گئی اور یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی؟ بکری اپنی زبان میں کچھ بولتی رہی۔ اسی وقت وہاں ایک بزرگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ پیاری بیٹی، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ بابا، یہ میری بکری ہے، میں اسے پہاڑ پر چرانے کے لیے لائی تھی لیکن یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ اب آپ مجھے یہ دے دیں، میں اسے لے کر چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آگے بڑھتی اسے زوردار چکر آ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جب اس کی صحت تھوڑی اچھی ہوئی تو بابا نے کہا کہ بیٹی، لگتا ہے تم بہت محنت کرتی ہو۔ اس نے کہا، جی بابا، دوپہر کے بعد میں اپنی بکریوں کو لے کر آتی ہوں، انہیں چراتی ہوں۔ اور بابا نے مسکرا کر کہا کہ بتاؤ بیٹی، تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ کاش یہاں بادل آ جائیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، موسم اچھا ہو جائے۔ وہ درویش اللہ والے کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو تمہاری یہ فرمائش ابھی پوری کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنی زبان میں کچھ مانگنے لگے۔ لڑکی نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ پاک، ہماری اس دعا اور اس بندی کی دعا کو قبول کر لے، اللہ پاک ہماری سن لے۔ تو بابا دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ یہاں ان کی پلکیں گیلی ہوئی اور پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ پوری طرح گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے اور لڑکی ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور سوچنے لگی کہ زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے لیکن اس طرح کسی کو مانگتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ نہ جانے کس سے مانگ رہے ہیں۔ ان کا رونا بہت ہی عجیب اور مختلف تھا۔ پہلے تو وہ ڈر رہی تھی کہ بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ لڑکی پریشان اور خوف کے مارے بزرگ بابا کو دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور آخر کس سے مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک وہی سورج جو ابھی آنکھیں دکھا رہا تھا، وہ سورج کہیں دور جا کر چھپ گیا۔ ہوائیں جو بہت زیادہ گرم تھیں ٹھنڈی ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں پر برف گر رہی ہو۔ جنگل میں ہوا بڑھتی جا رہی تھی اور ماحول پرسکون ہو گیا اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ بزرگ نے ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن اس بار وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دعا اور شکر ادا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور اس لڑکی کی طرف منہ کر کے واپس بیٹھ گئے۔ اس کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں موجود رومال اٹھایا اور داڑھی کو صاف کیا۔
اور پھر بولے دیکھ لو میرا رب اپنے کسی بندے کی بات نہیں ٹالتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ کون سا رب، کیسا رب، آپ کیا کر رہے تھے، کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ اور اس گرمی میں یہ کیسا موسم ہو گیا، آپ کس رب کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے کہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو رب واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور جو تم نے مجھے دیکھا میں اٹھا اور بیٹھا، وہ نماز پڑھنے کا انداز تھا، یہ میں عبادت کر رہا تھا۔ میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں اس سے مانگ رہا تھا اور دیکھو اس نے میری دعا کو سن لیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ عجیب ماجرا میں نے دیکھا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ اپنے رب کو کیسے مناتے ہیں، وہ کیسے آپ کی دعا کو سنتا ہے؟ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے میں نے یہ بات اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا اور بچپن میں کوئی بھی بات مجھے منوانی ہوتی تو میں رونے لگتا، ماں سے میرا رونا برداشت نہ ہوتا اور وہ تڑپ جاتی اور میری خواہش پوری کر دیتی اور مجھے پیار کرتی، میں جو کہتا تھا وہی کرتی تھی۔ اس کے بعد ان بزرگ نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایک عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے لگا۔ تمہیں بتا دوں کہ قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے۔ جب میں قرآن پڑھنے جاتا تو ایک دن مولوی صاحب نے فرمایا اللہ ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے، میں روتا ہوں، گڑ گڑا کر مانگتا ہوں تو میرا اللہ جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میری جائز دعا سن لیتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں بلکہ اس رب کا کمال ہے۔ لڑکی کہنے لگی کہ اس کا مطلب آپ جس رب کو مانتے ہیں اس نے پوری دنیا بنائی، مجھے اور آپ کو اور میری بکریوں کو بھی اسی نے بنایا، نہ صرف بکریاں بلکہ یہ درخت، چرند پرند بھی، چاند اور سورج، زمین کا ذرہ ذرہ سب اسی نے بنایا۔ بزرگ نے کہا کہاں کہاں جاؤ گی بیٹی، ہر جگہ اسی نے بنائی ہے۔ لڑکی کہنے لگی بابا کیا آپ مجھے کلمہ پڑھا سکتے ہیں، وہ کلمہ جسے پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ بابا نے کہا آؤ مل کر میرے ساتھ وضو کرو۔ اس نے وضو کیا، بابا نے اس کو پورا طریقہ بتایا، پھر اس نے بابا کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ بابا نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ لیکن یہاں پر تو وہ خوش تھی، لیکن گھر پر اس کا باپ ایک ڈنڈا لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی نے اپنی بکریوں کو لیا اور گھر پر گئی۔ باپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ لڑکی نے بولا بابا جنگل میں بکریاں چلی گئی تھی تو ان کو ڈھونڈ کر لائی۔ باپ بیٹی کے قریب آیا اور اس کو زور زور سے مارنے لگا۔ وہ جب بیٹی کو مارتا بیٹی تڑپ اٹھتی، اس کا باپ اسے اور زیادہ مارتا، وہ ظالم اسے مارے جا رہا تھا۔ لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ خود اٹھ پاتی۔ جب اچانک اس کے ذہن میں وہی بزرگ بابا آئے تو وہ بزرگ بابا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کہہ رہے ہوں میری پیاری بیٹی اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس کے بعد لڑکی اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہیں بزرگ کی طرح رونا شروع کر دیا، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اے میرے پیارے اللہ، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میرے باپ کے دل میں تو اسلام کی شمع روشن کر دے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ اس کا باپ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو وہاں پر اچانک ایک خونخوار چیتا آ گیا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ چیتا اسے کھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے وہ بھاگتا، اس چیتے نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ آدمی زخمی ہو گیا۔ لیکن چیتے کو اس کے مارنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی وقت وہ اللہ والے بزرگ وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ بس اب اسے اس کی سزا مل چکی ہے، اب تم چلے جاؤ۔ وہ چیتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ آدمی نشے میں چور بابا کو دیکھے جا رہا تھا کہ کون ہو تم، یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور تمہارے کہنے سے وہ چیتا کیسے چلا گیا؟ انہوں نے کہا کہ تو بچ گیا، پتہ ہے کس کی وجہ سے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے، جسے تو ابھی مار پیٹ کر آیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، اس بیٹی کی وجہ سے آج تم بچ گئے ہو۔ اگر آج تم یہ بات نہیں مانتے تو میں دوبارہ اسی چیتے کو بلا لیتا ہوں، وہ تمہارا کام
تمام کر دے گا۔ بزرگ نے اس چیتے کو اشارہ کیا جو کچھ دیر پہلے جا چکا تھا، وہ دوبارہ آ گیا۔ وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے مان لیا بس۔ پھر بابا نے کہا کہ تم اپنی بیٹی پر ظلم کرو گے، اسے مارو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر سلام نہیں کروں گا، میں اس پر ظلم نہیں کروں گا، میں اس پر اب ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ والے بزرگ نے کہا کہ ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ بابا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا اور اب میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر میری بیٹی نے مسلمان ہونے کی جو دعا کی ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بیٹیاں تو ہمارے آنگن کا حسین پھول ہوتی ہیں، ان کو بہت پیار سے رکھیں، کوئی تکلیف نہ دیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔